بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی بہترین انسان موجود ہیں۔ میں بہترین انسان انہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میری نظر میں ہر وہ انسان بہترین ہے جو اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد لے کے کھڑا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں اسٹرگل کر کے اپنے اس مقام تک پہنچا ہے جہاں سے ہم ان سے کچھ سیکھ سکیں، اور وہ ہمیں کچھ ایسا سکھاتے ہیں جن کے لیے ہم شاید 10 سال بعد وہ کچھ کہنے کے قابل ہوں۔ تو آج اس عہدے پر جو ہیں وہ عمر بھائی ہیں۔ تو عمر بھائی نے جس طرح سے اپنے وقت میں سے بہترین وقت نکال کے ہمیں دیا، ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں عمر بھائی کی کہ عمر بھائی آپ نے اپنا وقت دیا اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم آپ سے کچھ سیکھ سکیں۔ تو میں آپ کا تعارف بہترین انداز میں نہیں کرا سکتا، لیکن میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ جس طرح سے ٹاپک آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ فولکلور میگزین اور اسی کے ساتھ انفلوئنسر مارکیٹنگ جو ہے ٹاپک ہے، تو اس کے ایکسپرٹ اور اپنی فیلڈ کے ماہر ہمارے پاس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں پوری کوشش کروں گا کہ ان سے کوریت کے سوال کروں اور ان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھوں۔ تو بنا کسی تاخیر کے آپ اپنے انٹروڈکشن سے سٹارٹ کریں عمر بھائی، پھر اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھیں گے۔ اپ ٹو یو۔ السلام علیکم سیم، بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور آئی ایم ویری سوری کہ آپ نے مجھ سے تقریباً 10 دن پہلے آپ نے پوچھا تھا مجھ سے کہ آپ سیشن پہ آئیں گے، اور میں نے آپ کو ٹائم دیا، بٹ انفارچونیٹلی اس وقت آپ بزی تھے، اور پھر مجھے بھی یاد نہیں رہا اور آپ بھی بزی تھے، تو آپ نے اب جب پوچھا تو میں نے فوراً سے اویلیبلٹی شو کر دی، اور ابھی بھی جب سیشن شروع ہونا تھا تو آپ نے مجھے میں نے آپ کو کافی ویٹ کرایا، کیونکہ ایک کلائنٹ کی کال آئی ہوئی تھی جو ڈسکشن چل رہی تھی فار اپ کمنگ کیمپین، تو وہ ضروری ہوتی ہیں یہ کالز لینا، ٹھیک ہے۔ اباؤٹ مائی انٹروڈکشن، میرا نام عمر جاوید قریشی ہے، میں فولکلور میگزین کا کو فاؤنڈر ہوں، اور میں ایک سوشل میڈیا کنسلٹنٹ ہوں اینڈ ورکنگ ان دس فیلڈ فار پاسٹ 10 years، اور اس کے علاوہ اگر آپ میرا پروفیشنل کیریئر کی ڈیوریشن جاننا چاہیں تو تقریباً 19 سال ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے سننے والوں کی شاید اس وقت ایج 19 سال ہو، ٹھیک ہے۔ تو لاہور میں رہتا ہوں، اور میری بیسک اسکولنگ جو ہے وہ سعودی عربیہ میں سے ہوئی ہے، ایک پاکستانی اسکول تھا وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر، وہاں سے ہوئی ہے۔ 1999 میں سعودی عربیہ سے لاہور آیا پیرنٹس کے ساتھ، اور تب سے لاہور میں رہ رہا ہوں۔ یعنی جس طرح سے عمر بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اسکولنگ سعودی عربیہ میں ہوئی اور وہاں سے آ کر یہاں پاکستان میں کام کرنا واقعی ایک چیلنج ہوتا ہے ہمارے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ وہاں کے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، وہاں کے ایشوز اور وہاں کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز ڈیفرنٹ ہے پاکستان سے۔ تو عمر بھائی یہ ہمیں بتائیں کہ یہ جو فولکلور میگزین ہے آخر یہ ہے کیا؟ اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اس کی انیشیٹوز کیا تھے جب آپ لوگ اس پہ کام کر رہے تھے؟ آخر یہ ہے کیا چیز؟ سائم، میں تھوڑا سا اس کے نا بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا بفور آئی ایکچولی ٹیل فولکلور میگزین ہے کیا۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ 10 سال سے میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ پہ کام کر رہا تھا، تو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا کام بہت سارے لوگ کر رہے ہیں ان ریسنٹ ٹائمز، ٹھیک ہے۔ اب ہر انسان کو نا جس نے گرو کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کو کچھ انوویشن لانی پڑتی ہے اپنے کام کے اندر، کچھ اسکلس کو اپگریڈ کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کو کام ملتا رہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ پہلے میں ایک ایز این انڈیویجول کام کر رہا تھا 10 سال پہلے جب میں نے شروع کیا تھا، پھر مجھے آج سے 6 سال پہلے ایک فرینڈ ملا، کسی نے میرا ایک ایونٹ، میرے کلائنٹ کا ایک ایونٹ تھا، اس پہ فوٹوگرافر کی ریکوائرمنٹ میرے کلائنٹ نے کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے میں نے ڈھونڈا ایک فوٹوگرافر، اور پھر اس فوٹوگرافر سے میری اچھی دوستی بھی ہو گئی، اور پھر وہ جو فوٹوگرافر میں نے ڈھونڈا تھا کسی کے ریفر کرنے پہ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میں نے اپنا بزنس
स्टार्ट कर दिया. एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज. अपॉलॉजीज फॉर दैट. लेकिन आप जब घर से काम कर रहे होते हैं तो फिर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं. अच्छा, मैं बात कर रहा था कि वही जो फोटोग्राफर था, तो उसके साथ जो है मैंने अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया, फोकलोर मैगजीन, आज से 2 साल पहले. ठीक है. अब फोकलोर मैगजीन में क्या क्या चीज़ हम कवर करते हैं. हम इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो मेरा प्राइमरी गोल है, स्किल सेट, वो करते हैं, जिसमें हम फेसबुक और इंस्टाग्राम और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को कवर करते हैं. ठीक है. अब ये चीज़ें हम सिखाते नहीं हैं, हम इसकी सर्विसेज ऑफर करते हैं अपने क्लाइंट्स को. ठीक है. अब मेरे पास जो स्किल्स हैं वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की हैं, और मेरे साथ जो मेरा पार्टनर है, ही इज़ एन एनसीए क्वालिफाइड पर्सन, और वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी है, इवेंट मैनेजर भी है, और एक इन्फ्लुएंसर भी है खुद से. ठीक है. और ही इज सम 10 years यंगर देन मी. तो अब मेरा और उसका एक बॉन्ड अच्छा हो गया है. हमें एक दूसरे की बातें समझ आती हैं, और हम एक दूसरे के माइंड को रीड करना अच्छे से जान चुके हैं, और इसी बेस पे हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. फोकलोर मैगजीन में की बात करते हैं थोड़ी सी. आपके फोकलोर मैगजीन इज एन ऑनलाइन मैगजीन बेस्ड ऑन इंस्टाग्राम प्राइमरीली. ठीक है. इसका कोई प्रिंट वर्जन नहीं है फिलहाल, और लेकिन हमारा इरादा है कि इसको प्रिंट वर्जन में भी लेकर आएंगे, और इसके बाद इंशाल्लाह और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे आप. इसमें हम करते क्या हैं, व्हाट इज़ द रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल ऑफ दिस. हम सोशल मीडिया की सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं. हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं. हम इवेंट्स को मैनेज करने की सर्विसेज ऑफर करते हैं अपने क्लाइंट्स को. हम फोटोग्राफी की सर्विसेज ऑफर करते हैं अपने क्लाइंट्स को, और हम आइडियाज पिच करते हैं अपने क्लाइंट्स को, एंड वी गेट पेड फॉर दैट. ठीक है. ये एक इंट्रोडक्शन है छोटा सा फोकलोर मैगजीन का. बहुत बेहतरीन। अच्छा उमर भाई, जिस तरह से आपने कहा कि डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे आपका काम करने का जो तजुर्बा है वो खासा लंबा है, और फिर जब आप अपने पार्टनर से मिले, और फिर जब एक जो दो नए लोग मिलते हैं और जब उनके दरमियान बातचीत होती है तो आइडियाज डेवलप्ड होते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या कोई और इस आइडिया पे काम कर सकता है, और अगर इस आइडिया को मॉडिफाई करके काम करना चाहे तो वो किस तरह का काम होगा, और किन स्किल्स पे काम करके वो इस प्लेटफॉर्म की तरफ आ सकता है. वेल साइम, देखें, आप किसी भी बेसिक आइडिया को किसी ज़रूरत के मुताबिक किसी तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन हु इज एक्चुअली थिंकिंग ऑफ समथिंग. उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से मॉडिफाई किया करता है इस काम को. तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है. और और ज़ाहिरी बात है कि जब आप अपनी आपको जो नीड नज़र आ रही है मार्केट में, जिसकी बेस पे आप कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं बेसिक रूल्स को, सोशल मीडिया मार्केटिंग के भी और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के भी, या किसी भी काम के. ठीक है. तो आप उसको जब अब जो जिस तरह की नीड की बेसिस पे रिक्वायरमेंट जनरेट की होती हैं, ठीक है, उसके बेस पर जब मॉडिफाई करते हो किसी चीज़ को, तो उसके रिजल्ट उसी हिसाब से आते हैं. ठीक है. अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक काम हम लोग करते हैं. ठीक है. और बेसिक काम करने वाले जो है बहुत लोग ऑलरेडी मार्केट में बैठे हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं. और इसके अलावा इवन जब हम आइडियाज़ की बात करते हैं क्लाइंट्स को पिच करने की, तो वो रिक्वायरमेंट के ऊपर बाज़ होती हैं आइडियाज़. ठीक है. बाज़ रिक्वायरमेंट के बगैर हम आइडियाज़ पिच करते हैं क्लाइंट को, और उसके ऊपर
جو ہے وہ کلائنٹ ہمارا کوئی چیز لانچ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی بعض اوقات چیز کلک کر جاتی ہے. اب ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے آج کل، پوری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. وہ وہ لڑکی ہے ہارڈلی 19 سال کی، اور اس نے ایک مذاقن طور پہ ایک جان کے ایک ویڈیو بنائی کہ یہ میں ہوں، یہ میری کار ہے، اور یہ میرے فرینڈ ہیں، یا پارٹی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو مذاقن طور پہ اس لڑکی کے جو فالوورز تھے انسٹاگرام کے اوپر، وہ تقریباً 1 لاکھ سے کچھ اوپر تھے جس دن اس نے یہ ویڈیو بنائی، اور کل کے دن میں وہ 1 ملین کراس کر گئی ہے انسٹاگرام کے اوپر. آپ اس کے انسٹاگرام کھول کے دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا یہ، ٹھیک ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کیسے پینڈو طریقے سے بولا، اور وہ اس کا اتنا مذاق بن رہا ہے. تو ان لوگوں کے لیے میرا جواب ہے کہ اس نے پینڈو سٹائل میں نہیں بولا، اس نے لوگوں کا مذاق اڑایا ایکچولی، جو اس طرح سے بولتے ہیں، اور اس نے جان کے ایسا کیا، ٹھیک ہے. اور وہ آلریڈی ایک انسٹاگرام انفلوئنسر تھی، ٹھیک ہے، جس کے 1 لاکھ سے زیادہ فالوورز تھے، ٹھیک ہے. تو اور اسی وجہ سے وہ اتنی ہٹ ہوئی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹی وی شوز میں بھی وہ آ رہی ہے. اور ریسنٹلی پشاور زلمی جو پی ایس ایل کی ٹیم ہے، اس نے بھی اس کو آن بورڈ کر لیا اپنے ساتھ ایز این ایمبیسڈر. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ آج کا جو ٹائم ہے نا وہ کسی کو انفلوئنس کرنے کا ہے، اپنے آئیڈیاز کو پچ کر کے. تو یہ جو ٹیکنیک ہے، یہ جو اسکل ہے، بیسیکلی اس پہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے. عمر بھائی، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، جو لوگ ہیں وہ آپ سے انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں، تو بیسیکلی کیا آپ کا انسٹاگرام ہونا لازمی ہے، یا آپ کا فیس بک پیج ہونا لازمی ہے، یا اس طرح سے ویڈیو جو جس طرح سے انہوں نے بنائی، کیا یہ چیزیں لازمی ہیں؟ یا اس کے یہ تو ایک فن فیکٹ ہو گیا. اس کے علاوہ کون سے ٹولز ہیں جس کو یوز کر کے آپ اپنی جو انفلوئنسنگ کی جو اسکل ہے اس کو آن بورڈ لا سکتے ہیں؟ سیم، دیکھیں آپ نا کسی بھی نش کے اندر کام کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ فنی ویڈیوز ہی بناؤ صرف، ٹھیک ہے. اب ہم کچھ لوگوں کی بات کرتے ہیں جن کو آپ بھی جانتے ہیں ہوں گے، اور آپ کی آڈینس بھی جانتی ہوگی. ریحان اللہ والا سب سے پہلے ہم ان کی بات کریں گے، ٹھیک ہے. ریحان اللہ والا ایک انفلوئنسر ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ سب سے زیادہ ایکٹیو فیس بک کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے. میں بیسکلی جو پلیٹ فارم سے ریلیٹڈ آپ کے کوشچن تھے نا، اس کا جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. وہ سب سے زیادہ فیس بک کے اوپر ایکٹیو ہیں، اس کے بعد وہ یوٹیوب پہ ہیں، اور اس کے بعد وہ لنکڈ ان پہ ہیں، ٹھیک ہے. اگر اس کے علاوہ کسی پلیٹ فارم پہ وہ اتنے ایکٹیو ہیں تو ضرور ہوں گے، لیکن مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں ان کو انسٹاگرام پہ بھی فالو کرتا ہوں، میں ان کو ٹک ٹاک پہ بھی فالو کرتا ہوں، بٹ اتنا ریگولر کانٹینٹ وہاں پہ نہیں آتا ان کا جتنا فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ ہشام سرور ہیں، جو ایک فری لانسنگ گرو ہیں پاکستان کے، ٹھیک ہے. میرے وہ فرینڈ بھی ہیں، اور وہ ایجوکیشنل اسکلس کی ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں صرف، ٹھیک ہے. اور وہ فیس بک کے اوپر جتنے ایکٹیو ہیں، وہ ریسنٹلی انسٹاگرام اور یوٹیوب پہ بھی اتنے ایکٹیو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے. لیکن جتنا وہ فیس بک پہ ایکٹیو ہیں، اتنا وہ اور کسی پلیٹ فارم پہ آج سے 1 سال پہلے نہیں تھے، ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ آپ بات کرتے ہیں، اچھا، ایک ریسنٹ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ایک ایتھلیٹ کو ایک نیوز چینل نے بلایا، جو اور کچھ انفلوئنسرس کو بلایا، اور اس ایتھلیٹ کو اس سیشن کو چھوڑ کے جانے پہ اس نے ٹی وی ہوسٹ نے مجبور کر دیا، کیونکہ اس کے فالوورز بہت زیادہ نہیں تھے. یہ ورڈز ہیں اس ایتھلیٹ کے، ٹھیک ہے. آن دا ادر ہینڈ، انفلوئنسر مارکیٹنگ اور انفلوئنسرس کی ایک اپنی ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہے. جب تک وہ نہیں ہوں گے آپ کے بزنس میں، یا آپ کے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کے بزنس کو اٹینڈ نہیں کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ کا بزنس زیادہ گروتھ نہیں کر پائے گا. کیونکہ
یہ اتنا ہی ضروری ہے انفلوئنسر کا ہونا جتنا مارکیٹنگ ضروری ہے کسی بھی بزنس کو چلانے کے لیے. ٹھیک ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ اس ایتھلیٹ کے ساتھ غلط صحیح ہوا. ٹھیک ہے. اس ایتھلیٹ کے ساتھ بالکل غلط ہوا کہ ایک ٹی وی پروگرام اس کو بلا رہا ہے اپنے چینل پہ ایز اے گیسٹ اور پھر اس کو بیسٹ کر رہا ہے کہ آپ کے فالوور زیادہ نہیں آپ جائیں سے. ٹھیک ہے. یہ بالکل غلط ہے. یہ طریقہ بالکل غلط ہے اس ٹی وی چینل کا اور اس ٹی وی ہوسٹ کا. بٹ جو اس ایتھلیٹ نے جو بعد میں شکایت کی اپنے فالوورز کے سامنے کہ جی انفلوئنسرز کو انہیں زیادہ فالوورز ہونے سے کیا ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے, تو ان کے لیے میرا یہ جواب ہے کہ انفلوئنسر جب بھی کوئی ہوتا ہے تو ان کی بھی ایک ٹائم ان کا لگتا ہے, ان کی محنت لگتی ہے, ان کا کانٹینٹ بنانے میں ٹائم لگتا ہے, جس کی وجہ سے زیادہ آڈینس ان کو فالو کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک کیریئر ہے جس میں جو ایک ریئل کیریئر ہے, مطلب انفلوئنسر ہونا کوئی گناہ نہیں ہے, ایک اچھی بات ہے اب کے دور میں. ٹھیک ہے. ہاں, اب بات میں یہ کروں کہ اچھا کانٹینٹ یا برا کانٹینٹ. تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ برا کانٹینٹ جو ہے وہ یا فنی کانٹینٹ جو ہے وہ 10 ٹائمز زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے پوری دنیا میں بجائے کہ اچھے کانٹینٹ کے. اسی لیے اچھے کام کرنے والے دیر سے مشہور ہوتے ہیں, برا کام کرنے والے یا فنی کام کرنے والے یا چھچورا کام کرنے والے زیادہ جلدی مشہور ہو جاتے ہیں. وہ ایک بات بھی ہے نا کہ اچھائی اور برائی کی ہم بات کریں تو وہ ہے نا کہ برا کام آگ کی طرح پھیلتا ہے اور اچھے کام کو صدیاں لگ جاتی ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنی نیش پہ کام کریں, جو آپ کی کیپیبلٹیز ہیں یا جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس پہ کام کر کے گرو ہو سکتے ہیں, چانسز زیادہ ہیں, تو آپ اس پہ کام کریں. بالمقابل اس کے کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی آپ کمپیئر کر کے کام کریں گے تو آپ اتنا گرو نہیں کر پائیں گے جتنا آپ اپنی اسکلز کو دھیان میں رکھ کے کام کریں گے اتنا گرو کریں گے آپ. تو اس سے تھوڑا سا آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آنا ہے؟ جس طرح سے آپ نے کہا کہ 10 سال پہلے آپ اس فیلڈ میں ہیں, تو میرے حساب سے تو یہ فیلڈ ابھی مطلب جب سے کورونا پینڈیمک آیا اس کے بعد لوگ ڈیجیٹلائز ہونا شروع ہوئے اور انہوں نے کہا اچھا یہ مارکیٹنگ بھی کوئی چیز ہے اور ڈیجیٹل کام ہم کر سکتے ہیں. تو یہ اویئرنیس لوگوں تک بڑی بڑی دیر سے پہنچی. تو آپ نے کیسے آئیڈینٹیفائی کیا اور اس ٹائم پہ آپ کے لیے کیا کیا ہارڈلز تھے اور آپ نے اسے کس طرح سے اوور کم کیا؟ سائم, آج سے 10 سال پہلے جب میں نے یہ کام شروع کیا, اٹس ایکچولی لٹل مور دین 10 ایئرس, تقریباً 10 اور 11 سال کے بیچ میں آپ کہہ لیں. 2010 میں نے یہ کام شروع کیا. ٹھیک ہے. اور اس میں ہوا کیسے اسٹارٹ, اوریجن کیسے اس کا جنریٹ ہوا کہ آئی ایم اے کمپیوٹر گریجویٹ. ٹھیک ہے. کمپیوٹر سائنس گریجویٹ ہوں میں. اور میں نے کچھ ایسے سرکمسٹانسز کی وجہ سے میں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جاب نہیں کر رہا تھا. آئی واز ورکنگ ان کال سینٹر ایٹ اے سپروائزر پوزیشن. ایک بڑی مشہور ٹیلی کام کمپنی تھی وطین ٹیلی کام. اس کے اندر 2007 سے لے کے 2012 تک. تو وہاں پہ رہتے ہوئے مجھے جو ہے شوق تھا ہمیشہ سے کہ میں نے اپنا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور 2010 میں نے اور میری وائف نے ایک بزنس آن لائن سٹارٹ کیا کپڑوں کا. ٹھیک ہے. اب جب میں نے وہ سٹارٹ کر لیا تو آن لائن, ٹھیک ہے, آن لائن سٹارٹ کر لیا ہم نے, تو ہم نے اس کو بیچنا بھی تھا, اس کو مارکیٹ بھی کرنی تھی اس کے پروڈکٹس کو. تو ہم نے سوچا کہ کیا کریں اب اس کو. ٹھیک ہے. ایک ویب سائٹ ہم نے بنائی, بٹ ویب سائٹ سے بائنگ کا اتنا زیادہ رجحان نہیں تھا 2010 میں. ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ ایک فیس بک پیج بنایا اور ایک فیس بک گروپ بنایا. ٹھیک ہے. اسی برانڈ کا. ٹھیک ہے.
اب کچھ لوگوں کو ہم نے گروپ میں زبردستی ایڈ کر دیا، اور پھر کیا ہوا کہ 1 لائک، 2 لائک، 3 لائک، 4 لائک، 5 لائک، دن گزرتے جاتے اور بڑے چھوٹے چھوٹے نمبر کر کے نا لائکس پڑ رہے تھے. ٹھیک ہے، پھر میں نے، میرے ایک دوست ہیں یہاں پہ لاہور کے اندر ہی، وہ اس زمانے سے ایک کمپنی چلا رہے ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی. ٹھیک ہے، ان سے میں نے اس دوست سے ہی جو ہے نا صرف سمپل سی ڈسکشن کی کہ آپ جو ہے وہ کیسے بوسٹ کرتے ہیں اس کو زیادہ ریچ لے کے آنے کے لیے. تو اس نے مجھے بتایا کہ کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے، اس سے آپ اس کو ایڈ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے بڑا سمپل سا، تو اس کے وہ آپ کرائٹیریا ڈالتے ہو تو اس کے جتنے دن کی آپ کیمپین سیٹ کرتے ہو اتنے دن کی آپ کی کیمپین چل جاتی ہے. ٹھیک ہے، خیر میں نے اس کو ان سے یہ پوچھا، پھر میں نے کچھ انٹرنیشنل سوشل میڈیا اسٹریٹجیز کی ویڈیوز دیکھی یوٹیوب کے اوپر، جنہوں نے بھی وہی بات کی کہ یہ طریقہ ہوتا ہے اور اس طرح سے آپ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، پھر میں نے اس کو ایکسپیریمنٹ کیا، ایکسپیریمنٹ ود ریئل منی انوالوڈ. ٹھیک ہے، میں نے اس کو اپنے ریئل بزنس کے اوپر ریئل منی کے ساتھ اسپانسر کرنے کی کوشش کی ود ڈفرینٹ ٹرکس اینڈ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز. میں نے اس کو یوز کیا، اور پیج دیکھتے 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 1 سے 1.5 سال میں ہم پہنچ گئے 0 to 50,000 لائکس پہ اس پیج میں. ٹھیک ہے، ود اے گڈ نمبر آف سیلس. ٹھیک ہے، پھر ایسا ہوا کہ کیونکہ مجھے ویب سائٹ سے آرڈرز نہیں آ رہے تھے، صرف فیس بک سے آرڈرز آتے تھے، تو میں نے ویب سائٹ بند کر دی اس بزنس کی، اور میں صرف فیس بک پہ رہا. ٹھیک ہے، اور میرے اچھے آرڈرز تھے، ریپیٹ آرڈرز تھے، نئے کسٹمرز کے آرڈرز بھی تھے. پھر باہر سے آرڈرز بھی آنے شروع ہو گئے ملک سے، تو اس کو پھر ہم باہر سے کوریئر کی جو کمپنیز ہیں جو باہر کا کام کرتی ہیں اس کو ہم کرنا شروع کر دیں. ساتھ ساتھ جو ہے میں نے پھر سیکھنا شروع کیا، اور وہ میرے لیے میرے لیے وہ جو ایک پیج تھا نا میرا، ٹھیک ہے، بزنس کا، میرا اور میری وائف کا، وہ ایک پیج میری اپنی لرننگ میں بھی میرے کام آ رہا تھا. ٹھیک ہے، اور بزنس کے لیے بھی کام کر رہا تھا وہ. ٹھیک ہے، اب جب دیکھتے دیکھتے میں نے نا لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ ایسے کرو ایسے کرو، جیسے جیسے میرے فرینڈ نے مجھے بتایا نا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور پھر آپ اس کو اسپانسرڈ پوسٹ بوسٹ کر سکتے ہو، کہ میں نے یہ چیزیں اپنے دوستوں میں جو پوچھتے تھے نا ان کو بتانی شروع کر دی. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا کہ ایک دن مجھے ایک صاحب نے کہا کہ جی آپ ایک کیجول سی ٹاک ہونی ہے سوشل میڈیا کے کا ٹاپک پہ، تو آپ آ کے جو ہے وہ اس پہ ایک لیکچر دے دو نا، آدھے پونے گھنٹے کا. ٹھیک ہے، اچھا میں اس وقت تک نا کبھی بھی ایک اسپیکر نہیں تھا، ایک ٹرینر نہیں تھا میں کبھی بھی. ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو بولا یار تمہیں تو پتہ ہے کہ آئی ایم ناٹ اے پبلک اسپیکر، تو آئی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل ان اسپیکنگ ان اے گروپ آف پیپل. ٹھیک ہے، کہتے نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ سب لوگوں کو جانتے ہیں آلریڈی، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ بھی آپ کو جانتے ہیں، تو یو ول وانٹ فیل اینی پرابلم ان اٹ. خیر اینی ویز اس نے مجھے کنونس کر لیا اور میں چلا گیا. اور تو عمر صاحب جو ہیں وہاں پہ وہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور چھوٹی سی ایک جگہ ہے، چھوٹا سا ہال ہے، اور وہاں پہ 15 20 25 لوگ بیٹھے ہیں، اور وہ اپنے اپنے سوالات لے کر آگے ہیں. تو عمر صاحب اپنا بتا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں آپ اس میں. پھر کوشچنس بھی آ رہے ہیں، ان کو بھی آنسر کر رہے ہیں عمر صاحب. اٹ واز اے گڈ ایکسپیرینس ایٹ دیٹ ٹائم. اچھا اس سیشن کی نا ویڈیو ہوسٹ نے ریکارڈ کی تھی. ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپلوڈ کر دی بعد میں فیس بک کے اوپر بھی اور یوٹیوب کے اوپر بھی. ٹھیک ہے، اس کی بیس پہ پھر مجھے کمپنیز نے اپروچ کرنا شروع کیا، اور پھر 2 3 جو ہے وہ کارپوریٹ ٹرینرز نے بھی اپروچ کیا مجھے کہ آپ ہمارا سوشل میڈیا مینیج کریں اینڈ وی کین ڈیسائڈ سم گڈ
रिम्यूनरेशन फॉर यू। तो वो होता गया, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रोच करना शुरू किया और सिलसिला चलता गया। यानी आज का जो सबक है वो यही है कि स्टार्ट विथ नथिंग या स्टार्ट विथ जीरो हो गया, या कहा जा सकता है कि एक उस जगह से आपने स्टार्ट लिया जहाँ पे आप हेजिटेट कर रहे थे जाने से कि आप जो हैं वो पब्लिक स्पीकर नहीं है, या आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। उसने आपको इस जगह पे ला खड़ा किया कि आपके 10 से 11 साल हो चुके हैं और इंशाअल्लाह आप मजीद ग्रो करेंगे, हमारी दुआ है। तो बड़ी पुरुम्मीद सा जो है मैसेज लेके बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू को इख्तिताम पजीर करते हुए, मुझे वैसे तो बड़ा कुछ पूछना था। एक बार आपके साथ जो है ना एक अलग टॉपिक के साथ बिल्कुल हाजिर होंगे। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा। बड़ा मेरे लिए थोड़ा सा मुनफरिद अंदाज इसलिए था क्योंकि जब मैं किसी से बात करता हूँ तो जब वो कोई बात करता है तो सवाल करना और उसमें से सवाल निकालना ना बड़ा आसान हो जाता है। और जब सामने वाला जिस अंदाज में बात कर रहा होता है ना तो वो बड़ा दिलचस्प सा हो जाता है। तो आपके साथ बात करके बड़ा मज़ा आया और बहुत कुछ सीखा मैंने। उस सीख में सबसे बड़ी सीख ये थी कि जब कुछ नहीं भी हो तो तब भी स्टार्ट करें, आप करते रहें काम। आपने जिस जगह तक पहुंचना है आप ज़रूर उस जगह तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच उमर भाई कि आपने अपना वक्त दिया। हम एक बार फिर आपको तंग करेंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि आप हमारी जो है दरख्वास्त को कबूल करेंगे। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपनी कीमती आरा से हमें नवाजा। और एक और बेहतरीन टॉपिक और बेहतरीन गेस्ट के साथ मौजूद होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्टे सेफ, फी अमानिल्लाह।